حیدرآباد ہمیشہ سے روحانیت کی آماجگاہ رہا ہے، تو ایسے میں وہ حضرات، وہ خاندان جو روحانیت آشنا تھے، جو معرفت آشنا تھے، جی جب انہوں نے ترک وطن کیا، خواہ کسی وجہ سے کیا ہو، عموماً تو حضور یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ معاشی و حالی کے تئیں ترک وطن کہتے ہیں۔ میں صحیح. یہاں یہ لفظ ہجرت دانستہ استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں ترک وطن کہہ رہا ہوں۔ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بہ شہر، سگے زمانہ ہیں، ہم کیا، ہماری ہجرت کیا۔ تو میں اس کو ہجرت نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں، ادبی اعتبار سے آپ اسے ہجرت کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اسے ترک وطن، نقل وطن کہہ رہا ہوں۔ درست. جی، تو وہ چلے آئے، بہت سارے لوگ چلے آئے، یہ خاندان بھی یہاں چلا آیا۔ یہاں آنے کے بعد جناب شرف حسین خان کی، دیکھیے اس زمانے میں مدراس کا احوال تو میں نہیں جانتا، اگرچہ کہ مدراس برٹش پریسیڈنسی میں تھا، وہاں اسکول تھے، مدرسے تھے، لیکن حیدرآباد میں بھی باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیکن عام طور پر دستور یہ تھا کہ بچوں کی تعلیم عموماً گھر پہ مدرسین کو رکھ کے دی جاتی تھی، جی کی جاتی تھی۔ شرفاء اور عمرا کے پاس یہی دستور تھا، تو چنانچہ مولوی شرف حسین خان صاحب کی بھی تعلیم کچھ اسی انداز سے ہوئی، اور وہ تعلیم 3-4 مضامین میں ہوتی تھی، عربی میں، فارسی میں، جی اردو میں، علم الحساب میں ریاضی نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں تو بہت ساری سبجیکٹ آ جاتے ہیں، اور سائنس میں تعلیم اس زمانے میں مفقود تھی، اس زمانے میں اس کا رواج اتنا زیادہ نہیں تھا، بس جس نے یہ تعلیم حاصل کر لی اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ مدرسے تھے، مولوی شرف حسین خان کی بھی تعلیم وہیں ہوئی۔ مدرسے سے مراد آپ کی دینی مدرسے تھے یا سیکولر اسکول سے؟ حضور والا، اردو میں مدرسہ اسکول ہی کو کہتے ہیں، میں اس کی جمع مدارس کر دوں تو زیادہ آسانی ہو فہم میں، کہ جب ہم کہیں مدارس تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے مدارس تھے۔ رہی بات دینی تعلیم کی، تو اس کے بھی 1-2 مراکز رہے ہیں مسلمانوں میں، عالم اسلام میں، ہر مسلک کے پاس ان کا اپنا مدرسہ رہا ہے، تو وہ علیحدہ تعلیم ہوتی تھی۔ لیکن گھروں میں بھی جو تعلیم ہوتی تھی، اس میں قرآن، حدیث، فقہ، یہ تعلیم گھروں میں بھی تھی۔ اچھا. یہ تعلیم گھروں میں بھی تھی۔ اس کے علاوہ جو تعلیم دی جاتی تھی وہ عربی کی تعلیم تھی، عربی لسانیات کی بات کر رہا ہوں، زبان کی بات کر رہا ہوں، صرف و نحو کی بات کر رہا ہوں، قواعد کی بات کر رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ فارسی بھی۔ فارسی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جی 1952 تک ہمارے نصاب میں تھی، یعنی ہندوستان کی آزادی 1947، اس کے 5 برس بعد تک بھی فارسی جی اسکول میں ہمارے نصاب میں شامل تھی۔ اور گھر کا تو کہنا کیا، گھروں کا تو کہنا کیا تھا۔ زیادہ تر جو اردو اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی وہ فارسی آمیز اردو ہوتی تھی، اس لیے اس زبان میں فصاحت و بلاغت کچھ زیادہ پائی جاتی تھی۔ یعنی ہندی کے تو میں عرض کروں، اگر ماہرین لسانیات یا لسانیات آشنا لوگ اس آپ کے میرے انٹرویو کو سن رہے ہوں تو اردو میں ہندی کے بہت لفظ ہیں، اردو تو ایک مشکل زبان ہے کہ کئی زبانوں کے الفاظ اس میں در آئے ہیں، اسی کی وجہ سے اس کی جاذبیت اور شیرینی اپنی جگہ برقرار ہے۔ لیکن خاص طور پہ فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی، ادب کا بڑا حصہ فارسی تھا، مجلسوں میں نوحے فارسی میں ہوتے تھے، اچھا. مرثیے نہیں، مرثیے فارسی میں نہیں ہوتے تھے، نوحے فارسی میں ہوتے تھے۔ اچھا. چشود خاص میں من جانب میدان اور اود،
فارسی نوحہ جی. جی تو نوحے عموماً فارسی میں. میرا خیال ہے یہاں کراچی میں بھی ایک انجمن ہے، اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا ہے تو یہ گروہ جعفری ہے. جی گروہ جعفری. جی ہے نا. یہ لوگ شاید اب بھی ماتم میں فارسی نوحوں کا جی استعمال فارسی کرتے ہیں. بالکل تو یہ سلسلہ حیدرآباد ہی سے ہے. صحیح. حیدرآباد ہی سے ہے. تو اس وقت بچے کو فارسی آتی تھی. جی اس کے ساتھ اردو کے ساتھ شعریات. تو میں یہ سمجھا آپ کی یہاں تک کی گفتگو سے کہ اس سارے پس منظر میں، علمی پس منظر میں، علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ کا براٹ اپ ہوا. بس اب میں یہ ایسا کہہ سکتا ہوں کہ لوریاں بھی اگر اس زمانے میں دی جاتی تھیں تو ادب کے پیرائے میں ہوا واہ کرتی واہ تھی. سبحان اللہ. میں ایسا کہہ سکتا ہوں. اور پرورش کا تو کہنا کیا. گھر میں بولی جانے والی زبان، جی خاص طور پر روزمرہ، خاص طور پر بیگماتی زبان. اچھا میں ایک بات کہہ دوں، ممکن ہے کہ میرے بدترین نقاد کو یہاں کوئی موقع مل جائے تو میں اس کے لیے بھی تواضع فکری کا سامان رکھا چاہتا ہوں. جی دکن کی زبان ذرا سانولی ہے. شمال کی طرح گوری چٹی باقی نہیں ہے، البیلی بھی نہیں ہے، چھبیلی بھی نہیں ہے. واہ. چٹانوں سے تراشی ہوئی زبان ہے. لیکن یہ بات میں عرض کروں کہ اردو جب شمال سے چلی تو کہیں رکتے کہیں بڑھتے. شام کہیں پڑاؤ کیا، کہیں الاؤ جلا کے اس کے کنارے رات گزار گئی. گوداوری پار کر کے جب دکنی سے گلے مل گئی، دوپٹہ بدل لیا واہ واہ واہ. تو پھر مڑ کے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. بھائی قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان جی بالکل شاعر، پہلا. 1591 میں اس نے شہر آباد کیا. اردو پروان چڑھی دکن میں. برا نہ مانیے، میں نہ علاقائی عصبیت کا آدمی ہوں نہ لسانی عصبیت کا آدمی ہوں. جی اب تو چراغ سحری ہو رہا ہوں کچھ دنوں میں، اللہ ہم نہ سلامت ہوں رکھے گے. آپ میں کو نے یہ ہمارے سروں سوچا کے اوپر. کہ یہ تاریخ بھی آپ کے پیش نظر رہے. بے شک فیض آباد کی تہذیب بہت مرصع تہذیب ہے. میں فیض آباد عرض کر رہا ہوں. جی میں نے یہاں لکھنؤ نہیں کہا. ابھی لکھنؤ بعد میں بنا. فیض آباد میں بڑی بہو کے بعد آصف الدولہ جب لکھنؤ آئے تو لکھنؤ بنا. حیدرآباد تو حضور 500 سال کا شہر ہے، قطب شاہوں کا شہر. اس کے پڑوس میں عادل شاہی حکومت، اس کے پڑوس میں بہمنی حکومت. وہاں شیعہ تہذیب اطراف و اکناف سے پروان چڑھ رہی تھی. یہ بات اگر بار خاطر نہ ہو تو کہوں میں سامعین سے، ارشاد. اور جو بار خاطر ہو تو درگزر فرما دیجئے مجھے. حیدرآباد گولکنڈہ جسے آپ کہیے ایک مسلم ریاست تھی. کوئی غیر مسلم ریاست نہیں تھی جو اورنگزیب نے چڑھائی کر دی. صحیح. جی سلطان قطب شاہ، جمشید قطب شاہ، ابراہیم قطب شاہ، قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور 7واں بادشاہ ابو الحسن تانا شاہ. جی اورنگزیب کو کیا پڑی تھی جو گولکنڈے کو برباد کرنے کے لیے چڑھائی کر دی؟ کہیں اور کرتے سمجھ میں آتی تھی. ورنگل میں کیا، ادھر کیا، ادھر کیا، بات سمجھ میں آتی تھی. لیکن گولکنڈے پر چڑھائی صرف اس لیے گولکنڈے پر چڑھائی ہوئی کہ یہاں کی مرصع تہذیب کے ساتھ ساتھ یہ ریاست ہمیشہ سے دولت مند رہی ہے.